حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کا لباس لباس ابراہیمی تھا۔ بعض لوگ یہ سوال کر یہ کہہ دیتے ہیں، شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور چونکہ عرب میں تھے تو اس لیے وہ لباس تھا، اور وہ بعض ایسے بھی بے وقوف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام مغرب میں پیدا ہوتے، روم میں اور جرمنی میں اور انگلینڈ میں، تو پھر وہ طرز اختیار ہوتا۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے، یہ غلامانہ ذہنیت کی بات ہے۔ نبی اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے بندوں کو آتا ہے، اور کوئی نبی کبھی کسی قوم کا تابع نہیں ہوا، اپنی قوم کو اپنے تابع کیا ہے، اور کسی نبی نے کسی قوم کی اطاعت نہیں کی، نہ لباس میں نہ کسی اور معاملے میں۔ اللہ کا حکم آتا تھا وہ پورا ہوتا تھا۔ انبیاء کرام کے پورے سلسلے کو دیکھیں، ساری چیزیں تو کامن ہیں، معمولی فرق کے ساتھ۔ بھئی ہمارے ہاں روزے کو رکھنے اور کھولنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے کچھ مختلف تھی۔ یہ معمولی حکمتیں اللہ نے اپنے وقت کے حالات کے مطابق بندوں پہ تبدیل کی ہیں، آزمائش اور مختلف معاملات کے اعتبار سے۔ بنیادی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی ہیں۔ داڑھی تمام انبیاء کو پسند، حیا تمام انبیاء کی عادت، نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت، مسواک کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت، سادہ لباس پہننا تمام انبیاء کی سنت، لباس میں تکبر سے بچنا تمام انبیاء کی سنت، داڑھی رکھنا، مونچھیں ترشوانا تمام انبیاء کی سنت۔ اسی طرح لباس جو ہے نا، اسلامک ڈریس کوڈ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور تمام انبیاء کی سنت۔ اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ نبی علیہ السلام اگر عرب میں آ گئے اس لیے عربی لباس تھا، ہندوستان میں آتے تو یہاں کا تمدن ہوتا، انتہائی غلط بات ہے۔ نبی تو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے لوگوں کو آتے ہیں، اپنی اتباع کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ رسم کی، رواج کی، علاقے کی یا قوم کی تقلید کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان غیروں کے رنگ سے بچے، خالص نبوی رنگ میں آئے، تب ہوتا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا، نبوی رنگ میں رنگنا، یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب غیروں کے رنگ سے نفرت ہو اور برات، اور ہم بالکل اس سے بیدار ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں ہمارے پاس اللہ کا رنگ بھی رہے، نبی کا رنگ بھی رہے، اور ساتھ غیروں کی بھی کوئی بات رہے، یہ کوئی چیز نہیں، دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تشبہ بالکفار، کافروں جیسا لباس پہننا یہ بالکل منع ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے تشبہ فی الاسلام، 2 حصوں میں ہے، 2 جلدوں میں، یہ لے کے پڑھنی چاہیے، بہت ساری چیزیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل نا احساس کمتری کا شکار ہو کے کہتے ہیں جی مسلمانوں نے کیا کیا ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنے لباس پہ، سادہ طرز زندگی پہ، خدا پرستی پہ تھا، اس وقت تک مسلمان دنیا پہ حکومت کرتا رہا، اور مسلمانوں کی حکومت کا وقت تھوڑا نہیں ہے، 1000 سال کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کے 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اب جو 200-300 سال سے مسئلہ بنا ہے، یہ کیوں بنا؟ کہ ہم نے لباس میں سادگی کو چھوڑ دیا، ہم نے خدا پرستی کی بجائے نفس پرستی شروع کر دی، اور ہمارے حکمران بالخصوص یہ میر جعفر اور میر صادق بن گئے کہ یہ ملک اور ملت سے مخلص نہ رہے، اور سارا معاملہ بدل گیا، اور عوام کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئیں۔ آج اگر یورپ اور امریکہ کی کوئی بڑی حکومت ہے کہ ان کی کوئی بات چل بھی رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے وقتی طور پہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور نمرود، ایسے لوگوں بھی تو حکومتیں دی تھیں۔ یہ آج کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پہلے بھی قومیں جتنی بھی تھی، قوم عاد تھی، سمود تھی، یا فرعون یا نمرود، وہ سب تباہ ہوئے، انہوں نے بھی تباہ ہونا ہے اگر اسلام نہ لائے تو۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم اپنے طرز و اپنے تمدن پر آ جائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اپنی حقیقت اور اپنی صورت کو چھوڑ کر دوسروں کے لباس کو اختیار کرنا یہ احساس کمتری کی علامت ہے، اپنی قوم سے لا تعلقی کی علامت ہے، اپنی قوم سے بے وفائی کی علامت ہے۔ ہم جب اپنے تہذیب و تمدن کو چھوڑتے ہیں تو سیدھا سیدھا اپنی قوم سے بے وفائی کر رہے ہیں، اپنے ملت سے، اپنے نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو بے وفائی کے ساتھ موت آ جائے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اسلام نے جو غیروں کا لباس پہننے سے منع کیا، یہ کیا تنگ نظری ہے؟ نہیں، یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے، اسلام کی غیرت ہے۔ دیکھیں، برٹش آرمی کا کوئی جرنیل ہو، اس کا کوئی عام جو سولجر ہے، وہ کیا کرے؟ وہ جناب جرمن آرمی کا لباس پہن لے۔ عام سپاہی جو ہے برطانوی فوج کا، وہ جرمن فوج کا لباس پہن لے، تو برٹش آرمی کا جو جرنل ہوگا وہ کیا کرے گا جی؟ بتائیں جی، اس کو سزا دیں گے۔ کیوں؟ تنگ نظری ہے یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک عام برطانوی جرنل کو اتنا تو حق ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کو کوئی ڈریس کوڈ کا پابند کر سکے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حق نہیں کہ اپنے امتیوں کو کسی ڈریس کوڈ کا پابند کر سکے؟ یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں جی علماء بڑے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، جی یہ تنگ نظری نہیں ہے، غیرت کی عین غیرت ہے یہ۔ ہاں، کسی کی غیرت ہی ختم ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے؟ عقل جب الٹی ہو جائے پھر معاملے بدل جاتے ہیں۔ جب انسان غیروں کا لباس پہنتا ہے نا تو بہت کیا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً اسلام اور کفر میں فرق نہیں رہتا، اور یہ دروازہ ہے یہ مسلمانوں کا عیسائی ہو جانے کا، یہ مسلمانوں کا یہودی ہو جانے کا یا ہندو ہو جانے کا، یہ دروازہ ہے، یہ راستہ ہے۔ تو علماء اس سے روکتے ہیں۔ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جی اگر کوئی مسلمان کافروں کا لباس پہن لے کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا اس کی توحید ختم ہو جائے گی؟ کیا ہو گیا اگر کافروں کا لباس پہن کے اس سے کافر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال کبھی کسی نے سنا ہے جی؟ اچھا جی، جواب دے دوں یا رہنے دوں؟ اس کا جواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بھئی، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کا لباس پہن لے کیا وہ عورت ہو جائے گا؟ جواب دیں، نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح وہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کافروں کا لباس پہن لے تو کافروں کا لباس پہننے سے تو کافر تو نہیں ہو گیا۔ بالکل کوئی مرد اگر عورت کا لباس پہن لے تو وہ عورت تو نہیں ہو جائے گا، رہے گا تو مرد۔ لیکن اب بات سمجھیں، آپ سارے مرد بیٹھیں، کل آپ نے جناب بچوں نے پڑھنے جانا ہے اور بڑوں نے اپنے آفیسز میں جانا ہے، کام پہ جانا ہے، تو جاتے ہوئے نا جو بچے اپنی امی کا لباس پہن لیں، جو بڑے اپنی بیوی کا لباس پہن لیں، سر پہ دوپٹہ ہو، ہاتھ میں ذرا چوڑیاں پہن لیں اور کو مسکارا بھی لگا لیں، اور ذرا ہونٹوں پہ کیا لگاتے ہیں، نیل، انگلیوں پہ نیل پالش لگا لیں، یہاں پہ جو ہے وہ لپسٹک لگا لیں، کوئی کاجل لگا لیں، کوئی بندیاں بھی پہن لیں، اور جناب ایک گلے میں ہار بھی ڈال لیں، اور چپل بھی جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ کی پہنے، اور جا کے اپنے آفس میں بیٹھ جائیں۔ کیسا لگے گا؟ کہ میں مرد ہوں، میری مردانگی میں کیا فرق آ رہا ہے؟ سب کہیں گے نہیں، لگتا کچھ مسئلہ ہو گیا، قلب میں، دماغ میں مسئلہ آ گیا۔ اچھا، ایک دن تو پہن لیا، اس سے تو یہ اس کی مردانگی نہیں جائے گی، اور ایک دن کے پہننے سے عورت تو نہیں بن جائے گا۔ لیکن جو شخص یہ روز کرتا رہے گا، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا، یہ سب عورتوں جیسا ہو جائے گا، اور معاشرے میں اس کو کوئی مرد نہیں کہے گا، ہجڑا تو کہہ سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح جو مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کا لباس پہنے گا، ٹھیک ہے ابتدائی طور پر تو اس کا اسلام خراب نہیں ہو رہا، لیکن جب اسی پہ چلتا رہے گا تو یہ بھی پھر ہجڑے کی نسل میں ہی چلا جائے گا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ بھئی پاکستانی فوجی ہو، وہ انڈین آرمی کا لباس پہننے کو قبول کرے گا؟ یہ تنگ نظری نہیں ہوتی، یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی بھئی، تو قومی غیرت ہے تو بھئی ایمانی غیرت بھی ہے۔ اور جب انسان اپنی وضع قطع، کوئی مسلمان اسلامی وضع قطع کو چھوڑ کر غیروں کی وضع قطع اپناتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کی عزت دوسروں کی نظر میں، اقوام عالم میں ختم ہو جاتی ہے۔
وجہ کیا؟ جس نے اپنی چیز کی عزت نہیں کی غیروں نے کیا کرنی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.